بولا. تم کہتے ہو کیا ہر سال پر صاحب استطاعت پر؟ اگر میں نے صرف ہاں کہہ دیا تو ہر سال فرض ہو جائے گا، ہر سال فرض ہو جائے گا. یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سٹیٹس اور اختیار کتنا دیا. لوگ یہ چھوٹی موٹی مشکل کشائی مانگنے کو تیار نہیں. سر کا درد صحیح ہو جائے، مرض صحیح ہو جائے، یہ تو ظاہری گولیوں سے بھی صحیح ہو سکتا ہے، مگر ساری کائنات میں جائے کیا 5 نمازوں کو 4 میں بدل سکتی ہے یا 5 کو 6 بنا سکتی ہے؟ تو حج کا ایک ہی حکم تھا اللہ کے ہاں، یا ہر سال تھا یا ایک سال؟ اگر میرے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں فرمایا مرضی میری ہے، صحیح مسلم ہے. فرمایا لو اگر میں نے ہاں کہا ہر سال پر، اگر میں چپ رہا ایک بار پر. اس بنیاد پر بریلوی کے امام نے کہا وہ زبان جس کو اب ان کی گنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں چلا. اب دیکھو اس کے بعد کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک اتنا اختیار دے رکھا ہے. محبوب علیہ السلام تمہارے بولنے پر ہے، تمہاری مرضی پر ہے، چاہو بولو چاہو نہ بولو. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر میں نے ہاں کہا تو ہر سال فرض ہو جائے گا، اور اگر نہیں بولتا تو ایک بار فرمایا بولوں گا تو فرض ہو جائے گا، مگر بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے رحمت نے روک رکھا ہے کہ کرنا مشکل ہوگا، کہ صرف آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، گھر سے فرصت بھی ضروری ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں میرا مطلب جائے گا تو ہر سال لازم کر دوں گا. تو جو نہیں آ سکے گا اس کو عذاب ہوگا. میں فرض ایک بار رکھوں گا، باقی جو آئے گا ثواب پائے گا، نہیں پائے گا عذاب تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے محبوب علیہ السلام کی رحمت کہ بولے پھر بھی رحمت کرتے ہیں، نہ بولے پھر بھی رحمت کرتے ہیں. ہر چیز پر ہمارے پاس اسی مضمون کی سینکڑوں احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کی ہر جہت ہمارے لیے رحمت بنائی ہے. محتشم سامع حضرات، اب بات ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ہے اہل تشیع کے بارے میں کہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں. تو محتشم سامع حضرات، یہ صورتحال سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد ایک قوم آئے گی یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ کو گالیاں دے گی. فَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم ان کو دیکھو تو کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. یہ اتنی سختی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا کوئی شخص جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا کرتا ہے یا ایمان صحابہ میں وہ شک کا مریض ہے، وہ منکر قرآن بن جاتا ہے. اس کے لیے دعا مانگنا، جنازہ پڑھنا، اس سے بندے کا اپنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پڑھنے والے کا پڑھانے والے کا. تو اس سلسلہ میں یہ کھیل اور مذاق نہیں، دین کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جس وقت رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری ہدایات ہمارے لیے جامع رکھی ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان 17 آیات نے بیان کی تھی. اگر آج بھی کوئی منافق کہے کہ نہیں باقی کچھ معاذ اللہ کردار میں ایسا تھا، اس نے تو اللہ کے قرآن کا انکار کیا. اور ایسے وہ لوگ ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا جن کے جنازے کی بات ہو رہی ہے. اس بات سے اپنا ایمان بتانا بڑا ضروری ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری کشتی تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے. اب وقت نیند کا نہیں رہا، بیداری کا ہے، اور بیداری کے ساتھ ساتھ تیاری کا ہے، اور تیاری کے ساتھ ساتھ باطل سے بیزاری کا ہے. اس بات سے آپ سے بھی التماس ہے، ہم نے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد اسی ضرورت کے پیش نظر رکھی ہے. 11 مئی کو انشاءاللہ اس کا پہلا تنظیمی
ورکر کنونشن گوجرانوالہ میں ہو رہا ہے، صراط مستقیم کنونشن، اس کی آپ سب کو دعوت ہے۔ اس کا منشور جو کہ میں نے مکہ شریف میں باب الفتح میں بیٹھ کے لکھا، وہ چند دنوں تک چھپ کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اس کو ٹھنڈے دل سے پڑھے، اگر آپ کا خون اس کو پڑھ کے گرم ہو جائے تو پھر صراط مستقیم کی ادارہ کی شمولیت لے اور دین مدینہ میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ وقت ایسا ہے، اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو کل پانی سروں سے گزر جائے گا اور پھر کوئی بچنے سے پیچھے سبیل نہیں رہے گی۔ یہ جس پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اور روئے زمین پر نظریے کی بنیاد پر صرف یہ ایک ملک قائم ہے، اسلامی نظریے کی بنیاد پر، اور یہ کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا۔ 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر یہ بنا تھا، 2 کروڑ مسلمانوں نے گھر چھوڑے، 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئی تھی، پھر یہ پاکستان بنا تھا۔ اب اس کے بارے میں بے لگام لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں کا فرق ہی نہیں کوئی، ہم اکھنڈ بھارت لائی ہے اور ہمارا اور ان کا ایک ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک مسجد ہے، ہم آخری سانس تک اس کو مندر نہیں بننے دیں گے، اس کو مسجد رکھیں گے، اس کو شراب خانہ نہیں بننے دیں گے، اس کو جوئے کا اڈا نہیں بننے دیں گے، اس کو کسی کی ادارہ داری نہیں رہنے دیں گے۔ یہ مسجد بنی تھی اور 20 لاکھ مسلمانوں کا لہو تو تھوڑا سا ہے، اس لہو کا پیغام ہے آج ہمارے نام کہ جس وقت کوئی بات کرتا ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی فرق نہیں تو وہ لوگ بولتا ہے فرق ہے، رام رام ہے، رحیم رحیم ہے، گیتا ہے، قرآن قرآن ہے، صحابہ جی ہے، اور محمد عربی اللہ کے محبوب ہے۔ اس بات سے ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں چھوڑ دو کہ ہم ہڑپا والے، مجھدارا والے اور گندھارا والے اور سیکٹرا والے، ہمیں فیصلہ کیا کنکریوں سے اپنا کلچر چوسنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہڑپا والے نہیں، ہم تو مکہ والے ہیں، ہم واشنگٹن والے نہیں، ہم تو مدینہ طیبہ والے ہیں، ہم لبرل دین والے نہیں، ہم تو کربلا دین والے ہیں۔ اس بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمارے سامنے علامات اور نشانیاں موجود ہیں، اور یہ صورتحال تم نے دیکھی عید الاضحیٰ کے دن کہ ہمارے فکری قبیلے کا ایک پیشوا وہ لٹک گیا، مگر اس نے حق بات بتا کے چھوڑی۔ اس بات سے ہم کہتے ہیں لٹک جانا تو آتا ہے، اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے روگ سے پیچھے دبک جانا نہیں آتا۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے زمین حرم کعبہ میں، مجھے دیوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا۔ راہ طیبہ میں کر لیں گے وہ جتنی آملہ پائی، نجد جو بند کے رستے میں بھٹک جانا نہیں آتا۔ گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ بنگلے میں بھٹک جانا نہیں آتا۔ غلامان مجدد ہے رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا۔ جلالی ملا بات کی احرار کی میں رزم گاہ حقیقت سے کھسک جانا نہیں پاتا۔ شاہ بغداد کے سائے میں نے آبرو پائی، مجھے خالی تسنوں سے چمک جانا نہیں آتا۔ علم مقتبی پائی محمد کی ادا سے ہے، سوائے فکر نورانی دمک جانا نہیں آتا۔ خدا توفیق دے آصف بڑھیں گے آخری دم تک، ہمیں رستے میں آنکھوں کا جھپک جانا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات